علیکم، میں امداد سمرو۔ ایشوز تو بہت ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا عدالت میں پیش کیا جانا، وہ بھی بختر بند گاڑی میں لا کر، پرویز خٹک کا تحریک انصاف کو تقریباً خیر بات کہہ دینا، کے پی کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا، اور پھر جبران ناصر کا کراچی سے اٹھایا جانا۔ ان کی اہلیہ کا خیال ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، اغوا کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، لیکن میرے نزدیک ان سب ایشوز سے بڑا ایشو جو ہے سیاسی طور پر، جو آج کا دھماکہ ہے، جو بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب گڑ گڑانا شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب جن کو کہتے تھے آستینیں اٹھا اٹھا کر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ان کو ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے ہیں کہ جی مجھے بچا لو، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کون مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ جنرل عاصم منیر مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے بچا لو، اور اگر آپ لوگوں نے مجھے نہیں بچایا تو اس کے بعد یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ رویہ بدل گیا ہے، ٹون بدل گئی ہے، آکڑ نکل گئی ہے، فرونیت ختم ہو گئی ہے۔ اب ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھ میرے وکیل بھی نہیں رہے، میرے ساتھ میرے پارٹی لیڈر رابطہ نہیں کرتے، مجھے کوئی ملنے نہیں آتا، لیکن انتخابات میں جیتوں گا، پھر دیکھ لینا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مجھے بچا لو ورنہ پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے عمران خان صاحب کا کل کا خطاب جو انہوں نے ویلاگ کرتے ہیں، وہ ہماری طرح بیٹھ کر ہماری روزی کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، میڈیا میں تھے نکلوا، وہاں میڈیا پر پابندیاں لگوا کے نکلوا دیا۔ وہاں میں کہا جاتا تھا کہ کہیں کہ آصف زرداری چور اور کرپٹ، یہ آپ نے کہنا ہے بیپر میں، یہ بات کرنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ نواز شریف کا نام لینے سے پہلے نااہل کا لفظ استعمال کرنا ہے، آپ نے اول تو نام نہیں لینا، نااہل لیڈر کہنا ہے۔ پھر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ کہیں کہ نام نہاد وزیر اعظم، خود ساختہ وزیر اعظم، اور پھر طرح طرح کے فتوے لا کر بنا کر ہمیں دیے جاتے تھے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے ٹی وی پر، ہم انکار کر دیتے تھے۔ پھر آہستہ 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 بہانے سے کر کے پھر کہا گیا کہ جی اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے، نوکری نہیں کر سکتے۔ تو اب عمران خان، ہم نے آ کر ولاگ کرنا شروع کر دیا، اب خان صاحب بھی ولاگ کر رہے ہیں، جہاں ہم آ گئے وہاں عمران خان صاحب آ گئے، برابر ہو گیا حساب۔ قدرت ہے بھائی، حساب کتاب لا کر عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جی اب میرا نام لینے پر ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی لگ گئی ہے۔ مذاق کرنا آتا ہے عمران خان صاحب کو، ٹونٹ کرنا آتی ہے، جملے بنانا آتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح تو پھر مریم نواز کی تقریر کوئی نہیں چلے گی، کیونکہ مریم نواز کی تقریر میرے نام کے علاوہ تو ہوتی نہیں ہے۔ بات ٹھیک ہے، مریم نواز کے اوپر یہ میرا بھی اعتراض رہا ہے ہمیشہ کہ تقریر میں ایک حصہ آپ کے مخالف کے اوپر اور آپ کے قائد کے اوپر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے ایشوز پر ڈسکس کریں، بات کریں، لوگوں کے مسائل، لوگوں سے مخاطب ہو کر لوگوں کے مسائل کی بات کریں، مسائل کا حل بتائیں، اپنا ویژن بتائیں۔ عمران خان، نواز شریف، یہ ہوتی تقریر ٹوٹل پوری کی پوری، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی، یہ طنز عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے کہ پھر مریم نواز صاحبہ کہ اگر عمران خان کے حالانکہ یہ کوئی نام عمران خان کا نشر کرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن وہ خود سمجھ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر مریم نواز صاحبہ کی تقریر واقعی 75% نہیں چلنی، پھر 75% ٹو چلتا رہے گا۔ تو بہرحال اصل مدعا اور ہے، اصل مدعا ہے عمران خان صاحب کا خطاب ویلاگ کل کا، اس میں بے بسی عمران خان صاحب کی۔ ہم کہتے تھے خان صاحب نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو انتقام کے لیے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے بعد آپ بچ جائیں۔ میں نے ایک بار کہا، دو بار کہا، 20 بار کہا، گپ شپوں میں، ویلاگس میں، خان صاحب کے سامنے بھی سوال جواب میں، کہ نواز شریف صاحب نے وہ استعمال ہوئے، اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا پولیٹیکلی، ویسے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اللہ کسی سے کے ساتھ وہ نہ کرے، لیکن تاحیات نااہلی نواز شریف صاحب کی، 2 بار جلا وطن، پاکستان نہیں آ سکتے، سزا ہے۔ جب تک موجودہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کو آنے سے ڈر لگتا ہے، ابھی کچھ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو خان صاحب کو سمجھایا جاتا تھا کہ خان صاحب یہ چکرویو ہے، اس میں آپ گھوم پھر کر آپ وہیں آ جائیں گے جہاں سے آپ نے آغاز کیا ہے، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ ہم کہتے تھے کہ خان صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھو، پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ بیٹھو، اختلاف کرو، لڑو، اندر لڑو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ آصف زرداری اور نواز شریف کے مقابلے میں جا کر قمر جاوید باجوہ صاحب کے اور فیض حمید کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا پھر آپ ثاقب نثار کے ساتھ اور عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ ٹینیور پوسٹ ہیں۔ آصف زرداری نے ٹھیک کہا تھا
3 سال کے لیے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے، سیاست ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آصف زرداری کی زندگی جب تک ہے وہ ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید نہیں ہے، ان کی پارٹی موجود ہے، بھٹو شہید نہیں ہے، ان کی پارٹی موجود ہے، نواز شریف صاحب نہیں ہے سیاست میں، ان کی پارٹی موجود ہے، وہ اس طرح سیاست نہیں کر رہے ایکٹیولی۔ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب ایک وقت آئے گا جب آپ کو یاد آئے گا آپ کا ایک ایک کیا ہوا کام۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، فرونیت تھی، اور عمران خان صاحب کہتے تھے چور، یہ ڈاکو، نفرت تھی۔ پڑھایا گیا تھا عمران خان صاحب کو کہ لوہاروں ترخانوں کے بچے ہیں یہ سارے، نواز شریف کون ہے، تم ہیرو ہو۔ اور پھر وہ جو اپنا بیگمات خاص طور پر جو اپنی ایلیٹ کی کچہریوں میں کہتی ہیں، گپ شپ میں، کچہری ہم سندھی میں گپ شپ کو کہتے ہیں، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر، یہ اب ہمارے بچوں پر، یہ لوہاروں کے بچے حکومت کریں گے۔ نواز شریف کے لیے نفرت پیدا کی گئی لوگوں میں، عمران خان صاحب اسی نفرت کی کو بیچ رہے تھے، اس کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اور اب جا کر جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، ابھی تو عمران خان کی کمر پر ایک تنکا پڑا ہے، تنکا، کچھ نہیں ہوا عمران خان صاحب کو، بہت کچھ ہونا ہے، چیخیں نکل گئی ہیں۔ کل کا خطاب سنیں، ڈیکوڈ کریں عمران خان صاحب کا، کیا کہہ رہے ہیں وہ اس میں ترلے، منتیں، ہم سندھی میں علاج کہتے ہیں، علاج کا مجھے کوئی اردو اور پنجابی میں اس طرح مجھے چس نہیں آ رہی، ظاہر ہے مادری زبان میں جو چس آتی ہے، علاج، منت، ترلا عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، فزیکلی نہیں لیکن ان کے الفاظ سن لیں، جملے سن لیں۔ پرویز الہی صاحب کل اٹھائے گئے، پکڑے گئے۔ پرویز الہی صاحب دیکھتے ہیں کتنی دیر جیل کاٹ سکتے ہیں، وہ بھی ایک الگ سے کسی ٹارگٹ اور مشن پر ہوں گے۔ پرویز الہی صاحب پر اگلا ولاگ کر لیں گے۔ پرویز خٹک صرف ایک ملاقات کے بعد پرویز خٹک نے تحریک انصاف کا عہدہ چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، وہ آپشن ڈھونڈ رہے ہیں، جہانگیر ترین کے ساتھ جائیں، پیپلز پارٹی میں جائیں، 2 آپشن ہیں ان کے پاس، تیسرا آپشن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے خطاب پر۔ خان صاحب نے لمبا چوڑا خطاب وہ ہمیشہ کرتے، 26-27 منٹ کا خطاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سے 27 سال سے میرا واسطہ ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں۔ بند کمروں میں پلان اے کے ساتھ پلان بی بھی ہوتا ہے، اور اب پلان اے کے ساتھ پلان بی پر یہ چلے جائیں گے۔ پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ کہا جاتا تھا علامتی طور پر کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ عمران خان اسی ٹرک پر سوار ہوں گے جس ٹرک پر آصف زرداری، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز ہوں گے۔ عمران خان ٹرک پر چڑھنے کے لیے پکار رہے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ ملا لو، میرا ساتھ دو، مجھے بچاؤ، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا، یعنی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں کر رہے، کہتے ہیں عمران خان صاحب، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے جنرل آصف منیر کر رہے ہیں، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ہوگا، مجھے بچا لیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جن کو کہتے تھے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ 7 رکنی کمیٹی عمران خان نے بنائی تھی نا، وہ کمیٹی تو خاک ہو گئی۔ اس کمیٹی کے باقی سارے لوگ اندر تھے، 1-2 باہر تھے، تو دونوں میں سے ایک نے کل پریس کانفرنس کر لی، ایک بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آج کل میں کر لیں گے، پرویز خٹک نے کر لی، اسد کیسر بھی کر لیں گے۔ وہ کمیٹی عمران خان صاحب نے اسی لیے بنائی تھی کہ یار سیاسی لوگ جو ہے نا وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور میں سیاسی لوگوں کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار ہوں، مجھے ادھر سے بچا لیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب 9 مئی کی چوٹ کھانے کے بعد یہ ان کے دماغ میں یہ خیال آیا ہے۔ اب سیاسی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے، کہا گیا تھا اپنا حکومت کی جانب سے کہ پہلے معافی مانگے قوم سے، ندامت کا اظہار کریں جو کچھ انہوں نے 9 مئی کو کیا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا۔ نہیں بیٹھیں گے سیاسی لوگ، اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ عمران خان صاحب کے پاس جب طاقت تھی، جب عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ آرمی چیف میرے ساتھ ہے، عمران خان سے فرعون بنے ہوئے تھے، آرمی چیف کا ساتھ چھوٹا جب عمران خان صاحب کو تھا یقین کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں مجھے وزیر اعظم بنانے کے بعد ریٹائر ہوں گے، تو جب وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو جواب آ گیا، اب عمران خان صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں چیف جسٹس صاحب کو، جج صاحبان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں،
ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ان کے بچوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، فائلیں دکھائی جا رہی ہیں۔ جب چیف جسٹس صاحب، آج اسلام آباد کے مناظر کچھ اور تھے، آج آپ نے دیکھا شجرکاری مہم پر قاضی فائصہ صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، چیف جسٹس صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، سارے جج صاحبان کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہاں جو سہولت کاری تھی وہ اب دستیاب نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے فون پر آتا ہے آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں رہی، تو پھر خطاب کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں اکیلا رہ گیا ہوں، خود کہتے ہیں میرا گھر خالی پڑا ہوا ہے، میں کسی کو فون نہیں کر سکتا، میں کسی کو مشاورت کے لیے نہیں بلا سکتا، کیونکہ جو میرے پاس آتا ہے یہ ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ وہ عمران خان صاحب ہیں، وہی دوبارہ میں بار بار یہ بات کروں کہ جو فرعون کے لہجے میں بولا کرتے تھے۔ ایک چیز انہوں نے کہا ہے کہ جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی چال کیا ہے۔ بہت دیر بعد سمجھ آئی عمران خان صاحب، جب خود استعمال ہو رہے تھے عمران خان صاحب، تب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی چال کیا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت جو تھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کمزور کرنے، اور کوئی ایک وفاقی پارٹی نہ رہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی زنجیر ہیں، ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اقتدار دینا پڑا تھا 88 میں، IGI بنایا، سارا کچھ کیا، لیکن دینا پڑا، وہ اتنی بڑی طاقت تھی۔ محترمہ کی شہادت اور عمران خان صاحب کا آنا، سیاست میں متحرک ہونا، یہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آج جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کر کے سپلٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ایک ہنگ پارلیمنٹ چاہتے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں چاہتی ہیں تاکہ سارا کنٹرول ان کے پاس رہے۔ بھائی جان، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت اور ساتھ ساتھ آپ کو پالنا، آپ کو بڑا کرنا، آپ تو 27 سال سے جانتے ہیں نا، ہم تو 75 سال سے جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ پیپلز پارٹی 1967 سے یا اس سے پہلے اسکندر مرزا کی کابینہ میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے بات چل رہی ہوتی تھی، اس وقت سے جانتے ہیں وہ خاندان۔ نواز شریف 81 سے جانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے 71 سے جب وہ اپنا دفاعی ساز و سامان فراہم کیا کرتی تھی ان کی اتفاق فاؤنڈری، اس وقت سے وہ جانتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو 1 صدی سے جانتے ہیں، ان کے والد کی سیاست اتنی پرانی ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو آپ کی تو 27 سال کچھ بھی نہیں ہوتے خان صاحب، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں 27 سال سے اسٹیبلشمنٹ سے میرا واسطہ ہے، ان کا پرانا واسطہ ہے۔ انہوں نے جنازے اٹھائے ہوئے ہیں، جنازے اٹھانے کے بعد پھر اپنا مفاہمت کی ہوئی ہے، جیلیں کاٹی ہوئی ہیں پھر مفاہمت کی ہے، جلاوطنیاں بھگتی پھر مفاہمت کی ہے، گولیاں کھائی ہیں پھر مفاہمت کی ہے۔ آپ کچھ بھی نہیں جانتے خان صاحب، آپ تو کٹھ پتلی تھے۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے نکالیں یہاں سے۔ یہ اسپلٹ وہ جو اصل بات تھی، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو، لفظ الفاظ ان کے اور ہیں کہ چھوٹی چھوٹا مینڈیٹ ہو، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوں۔ تو بینظیر بھٹو کو شہید کرنے کا جو اصل ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا جو آپ کے ذریعے اچیو کیا گیا تھا، قوم کو تقسیم کیا گیا تھا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے کیا قوم کو تقسیم۔ بینظیر بھٹو ایک لڑی تھی جس میں پوری قوم پروئی ہوئی تھی، بے نظیر زنجیر کا کہتے تھے نا، چاروں صوبوں کی زنجیر۔ تو آپ ہیں کیا؟ اصل سوال یہ آپ ہیں کیا؟ آپ ان کے کٹھ پتلی تھے۔ آپ اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وفاق کو کمزور کرنے کے لیے، وفاقی جمہوریت کو، پارلیمانی جمہوری نظام کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، تب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ آج آپ عمران خان صاحب بڑا افلاطون بن کے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ آج والی چاہتی کہ نہیں چاہتی؟ آپ کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ ضرور یہ چاہتی تھی۔ آج والی اسٹیبلشمنٹ کو بظاہر اندر ان کے نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے، بظاہر وہ 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہے، بظاہر وہ پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف نہیں ہے، بظاہر صوبوں کو جانے والا NFC کے تحت جو حصہ ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ جو آپ کو لائے تھے راحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید پاشا، ان کو تکلیف تھی۔ آپ 18ویں ترمیم اور میثاق جمہوریت کا انتقام تھے اس قوم کے ساتھ، تو آپ تو صدارتی نظام کے لیے لائے گئے تھے۔ تو یہ پھر پارلیمانی جمہوری نظام اور اس کی باتیں کرنا، بیسک چیز یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے ہو گئے، وہ تنہا ہو گئے۔
ان کو اندازہ ہو گیا اپنا انجام، وہ دیکھ، پہلے ان کو معلوم نہیں تھا، اب ان کو معلوم ہو چکا ہوا ہے۔ ہم سندھی میں کہتے ہیں لٹھ چٹ، ڈنڈا بھی اور لالچ بھی۔ تو خان صاحب اپنے مخالفین کو دونوں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر میں آ گیا نا، میں اقتدار، میں جیت جاؤں گا، میرے لوگ بے شک چھوڑ جائیں سارے، لیکن الیکشن جب بھی ہوں گے تحریک انصاف جیت جائے گی۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اب خان صاحب انتخابات نہیں مانگ رہے، اب وہ کہہ رہے ہیں جب بھی انتخابات ہوں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کسی طرح مجھے کور کر لو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی انتخابات ہوں گے میں جیت جاؤں گا، پھر میں نے میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں معاف کر دوں گا، میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا آپ لوگوں نے، یہ معاف کر دوں گا، لیکن لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، شہباز گل کے ساتھ ہوا، اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، عمران ریاض کے ساتھ ہوا، وہ اور میرے لوگوں کو اٹھا کر جو تشدد کیا گیا وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ ڈرا بھی رہے ہیں، ترلا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ پتہ چل گیا خان صاحب کو کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے۔ حقیقی آزادی پتہ نہیں کون سی ہے، لیکن جو عمران خان صاحب سمجھ بیٹھے ہوئے تھے وہ پینڈا بڑا اوکھا پئی، اس پہ چلنے کے لیے بہت جگرا چاہیے، اور جگرا جس کا ہوتا ہے نا وہ پھر پلنگ کے نیچے نہیں چھپتا، وہ پھر گرفتاری سے، پرویز الہی کی بات کر رہا ہوں، وہ گرفتاری کے لیے چادر اپنے اوپر چڑھا کر نہیں بھاگنے کی کوشش کرتا، یا پھر عمران خان صاحب کی طرح وہ بالٹیاں سر پر رکھ کر اور بلٹ پروف شیلڈز لگا کر عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا۔ خان صاحب کو لگ پتہ گیا ہے، اس لیے وہ اپنے دشمنوں کو، جن کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے، جن کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بہتر موت کو ترجیح دیتے تھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے بچا لیں، کیونکہ معلوم ہو گیا خان صاحب کو کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔